بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیرا منڈی میں ایک ہی مسجد تھی اور اس مسجد میں کوئی بھی امام رکتا نہیں تھا۔ ایک روز ایک امام صاحب اس مسجد میں اپنی بیوی کے ساتھ تبادلہ ہو کر آئے۔ وہ بھی یہاں آنا نہیں چاہتے تھے مگر مجبوری تھی، تبادلہ ہوا تھا اور تبادلہ روکنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آنا پڑا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آئی، بچے ابھی ہوئے نہیں تھے۔ جو شخص ان کو یہاں لایا اور جس نے انہیں اس علاقے کی سب خبریں دی اس کا نام غلام شبیر تھا۔ امام صاحب اس کی بیوی نے مسجد کے ساتھ ملحقہ ایک کمرہ جو امام صاحب کو رہائش کے لیے ملا تھا اسے ترتیب دیا۔ امام صاحب اور اس کی بیوی گھر کے کاموں اور جگہ بدلنے کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ اتنے میں شبیر نے دروازے پر دستک دی۔ وہ امام صاحب کے لیے کھانا لایا تھا۔ امام صاحب کھانا دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ ان کے لیے کھانا کس نے بھیج دیا۔ غلام شبیر نے بتایا کہ اس محلے میں ایک نیک عورت رہتی ہے، جو بھی امام صاحب اور اس کی فیملی آتی ہے یہی اور اس کے لیے کھانا بھیجتی ہے۔ باتوں باتوں میں امام صاحب نے غلام شبیر سے پوچھا کہ یہاں پہلے جو امام آئے تھے وہ کیوں چھوڑ گئے؟ غلام شبیر نے بتایا کہ چھوڑ کر نہیں گئے صاحب، بس حسن کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں حسن کی کوئی کمی نہیں، بس ایک عورت کو یہاں پسند کر بیٹھا اور اس عورت کے اور بھی چاہنے والے تھے۔ امام صاحب اس عورت کو یہاں سے بھگانا چاہتے تھے کہ مقبری ہو گئی۔ بس ریلوے اسٹیشن پر کسی نے امام صاحب کو گولی مار کر لا کر دیا۔ یہ سن کر امام صاحب بہت ڈر گئے۔ غلام شبیر نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بس آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ روز اس عورت کا بھیجا ہوا کھانا لے کر آتا۔ ایک روز امام صاحب نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور کیوں کھانا بھیج دیتی ہے؟ غلام شبیر نے بتایا کہ یہ عورت بہت خدا ترس ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کو مسجد کے 100 کام ہوتے ہیں اور آپ کی تنخواہ بھی اتنی نہیں کہ اچھا کھانا روز بنا سکیں، اس لیے آپ کے لیے کھانا بھیج دیتی ہے۔ امام صاحب کے پاس جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے وہ بہت شرارتی تھے۔ ایک روز امام صاحب کے سر میں بہت درد تھا اور بچے بہت تنگ کر رہے تھے۔ امام صاحب کے پاس اس وقت گلاس رکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ گلاس غصے میں اٹھا کر پھینکا اور غلطی سے شیشہ ایک بچے کو لگ گیا جس سے اس کا حال زخمی ہو گیا۔ امام صاحب بہت گھبرا گئے اور غلام شبیر کے ساتھ اس بچے کو اسپتال لے گئے۔ جب امام صاحب اسپتال سے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت دوڑی دوڑی آئی اور امام صاحب سے بچے کے بارے میں دریافت کیا۔ امام صاحب نے بچے کی خیریت سے اس عورت کو آگاہ کیا۔ وہ عورت اس وقت مکمل پردے میں تھی مگر اپنے بات کرنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک طوائف ہے۔ گھر آ کر امام صاحب نے غلام شبیر سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی؟ غلام شبیر نے بتایا کہ یہ عورت ان سب بچوں کی ماں ہے جو آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں اور یہ عورت ہی آپ کو کھانا بیچتی ہے۔ یہ سن کر امام صاحب بہت غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ اتنے دنوں تک تم ہمیں ایک طوائف کے گھر کا کھانا کھلا رہے ہو، کیا تم نے ہمیں اتنا بغیرت سمجھ لیا ہے کہ ہم ایک طوائف کی کمائی کھائیں گے؟ ہم غریب ضرور ہیں مگر بغیرت نہیں ہیں، اس لیے آئندہ تم ہمارے لیے کھانا مت لانا۔ اس کے بعد غلام شبیر امام صاحب کے لیے کھانا نہیں لایا۔ حج کے دن آئے تو کمیٹی نے امام صاحب کو حج پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ غلام شبیر ایک اور درخواست امام صاحب کے پاس لایا کہ اسے بھی حج کے لیے منظور کروا دیں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ یہ درخواست کس کی ہے؟ غلام شبیر نے بتایا کہ یہ اسی کی درخواست ہے جو آپ کو کھانا بھیجا کرتی تھی۔ امام صاحب یہ سن کر طنزیہ ہنسے اور کہنے لگے کہ اب طوائف بھی اللہ کے گھر جائیں گی۔ غلام شبیر کو امام صاحب کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہے اپنے گھر بلائے، طوائف بھی اللہ کو مانتی ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ امام صاحب نے غلام شبیر کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کچھ عرصے بعد امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے۔ حج کے دوران بہت رش تھا، امام صاحب بہت تھک گئے تھے، اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چل رہے تھے کہ اچانک ایک مقام پر انہیں دھکا لگا اور ایسا ہوا کہ امام صاحب کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام صاحب دور جا گرے۔ امام صاحب کے گرنے کی دیر تھی کہ حاجیوں نے امام صاحب کو پیروں میں رون ڈالا، کسی کو کسی کی ہوش نہ تھی۔ اس کے بعد دوسرا پاؤں امام صاحب پر پڑ رہا تھا۔ امام صاحب کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی کہ اچانک کسی ہاتھ نے امام صاحب کو تھام لیا۔ اس ہاتھ نے زور سے امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا اور رش سے گھسیٹ کر ان کی بیوی کے پاس جا کر انہیں چھوڑ دیا۔ امام صاحب نے مڑ کر دیکھا تو وہی طوائف تھی جو انہیں کھانا بھیجا کرتی تھی۔ انہیں ان کی بیوی کے پاس چھوڑ کر خود
رش میں غائب ہو گئی۔ امام صاحب نے اسے آواز دی مگر وہ اس وقت جا چکی تھی۔ امام صاحب بہت حیران ہوئے کہ یہاں کیسے آ گئی۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ انہیں وہ طوائف یہاں تمہارے پاس چھوڑ کر گئی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید وہ زندہ نہ ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر اس طوائف کا شکریہ ضرور ادا کریں گے۔ جب امام صاحب اور ان کی بیوی آئی سے واپس آئے تو امام صاحب نے غلام شبیر کو بلایا اور اسے تمام بات بتائی اور کہا کہ وہ اس طوائف کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ غلام شبیر بہت حیران ہوا اور اس نے امام صاحب کو بتایا کہ وہ طوائف تو آج پر گئی ہی نہیں، جانے سے پہلے ہی اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی، چور سب سامان لے گئے اور جاتے ہوئے اسے گولی بھی مار گئے، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ امام صاحب کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اتنے دیر میں کسی گاڑی کی اور شور کی آواز آئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ غلام شبیر نے بتایا کہ اس طوائف نے جو بھی بچے پال رکھے تھے وہ ان کے اپنے نہیں تھے، وہ تو ان بچوں کو پالتی تھی جو گناہ کرنے کے بعد کوڑے کے ڈھیر میں چھوڑ جاتے تھے، ایسے بچوں پر نظر رکھتی تھی۔ اپنے علاقے کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی ایسے لاوارث بچے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی، انہیں اچھے کپڑے بناتی، اچھا کھانا کھلاتی، اور امام صاحب اس کے بعد جتنے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں وہ سب اسی کے بچے ہیں، اور کوئی بھی ان بچوں کو اپنے علاقے میں نہیں پڑھانا چاہتا تھا، بس وہی بچوں کو پڑھنے بھیجتی تھی۔ بہت عرصے سے آج کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، اللہ کا گھر دیکھنے کی بہت تڑپ تھی اسے۔ جب اللہ کا بلاوا آیا تو وہ بیچاری کی زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ غلام شبیر بولتا جا رہا تھا اور امام صاحب شرم سے زمین میں گرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے کتنا غلط سمجھا اور انجانے میں اسے کتنی باتیں سنا دی۔ سچ ہے کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ غلام شبیر نے بتایا کہ اب اس طوائف کے بعد معصوم بچوں کو رکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے اہل محلہ نے عہدی والوں کو بلایا ہے، اب وہ بچوں کو لے کر جائیں گے۔ امام صاحب نے غلام شبیر کو روکا اور کہا کہ کوئی بچہ کہیں نہیں جائے گا، یہ سب بچے میرے ہیں اور میں آج سے میرے پاس رہیں گے۔ غلام شبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام صاحب کی آنکھوں میں امید کہ شاید کہ یہ عمل اس بدگمانی کا کفارہ بن جائے۔ ناظرین کا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اجوا وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔